بسم اللہ الرحمن الرحیم بخلاف الاولی حتی لا يسقط الحج وصدقۃ الفطر بہلاک المال۔ ما سبق میں مصنف نے یہ بیان فرمایا کہ قدرت میسرہ یہ اس کا دوام شرط ہے واجب کے دوام کے لیے۔ اگر یہ قدرت باقی نہ رہی تو حکم بھی باقی نہیں رہے گا۔ اسی کے مقابلے کے طور پر مصنف یہ فرماتے ہیں کہ یہ قدرت میسرہ پہلی والی جو قدرت ہے قدرت ممکنہ اس کے برخلاف ہے کہ اگر قدرت ممکنہ باقی نہ رہے تو اس کے باقی نہ رہنے سے واجب ساقط نہیں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حج اگر لازم ہو گیا اور پھر انسان پر مال وغیرہ نہ رہا تو حج ساقط نہیں ہوگا۔ ایسی صدقہ فطر مال کے ہلاک ہونے سے ساقط نہیں ہوتا۔ تو یہ بطریق مقابلہ کو پہلی والی قدرت کا مصنف نے ذکر کیا ہے، اور وہ پہلی قدرت کون سی ہے؟ قدرت ممکنہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قدرت ممکنہ کی بقا یہ واجب کی بقا کے لیے شرط نہیں ہے، کیونکہ یہ صرف شرط محض ہوتی ہے اور اس کی بقا کی شرط نہیں لگائی جاتی۔ جیسے کہ باب نکاح میں گواہ، تو باب نکاح میں گواہ کا ہونا یہ شرط تو ہے، لیکن بقائے نکاح کے لیے گواہوں کا باقی رہنا یہ شرط نہیں ہے، ورنہ تو لازم ہی آئے گا کہ اگر نکاح ہو گئے اور ان میں سے اگر نکاحوں کا انتقال ہو گیا، گواہوں کا انتقال ہو گیا تو ان کے انتقال سے نکاح ختم ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ تو اس حکم کے باقی رہنے کے لیے اس قدرت ممکنہ کی بقا یہ شرط نہیں ہے، لہذا اگر قدرت ممکنہ ختم بھی ہو جائے تب بھی واجب اپنی حال پر باقی رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حج باقی رہتا ہے اور صدقہ فطر باقی رہتا ہے مال کے ہلاک ہونے سے بھی، اس لیے کہ حج ثابت ہوتا ہے قدرت ممکنہ سے، قدرت ممکنہ سے، کیونکہ تھوڑا سا کھانا اور ایک سواری یہ وہ ادنا قدرت ہے کہ جس کی وجہ سے انسان ادائے حج پر قادر ہو جاتا ہے۔ کچھ زیادہ راستے کا کھانا اور ایک سواری، اس قدرت کے ذریعے انسان ادائے حج پر قادر ہوتا ہے۔ لیکن اگر قدرت میسرہ کا اس میں اعتبار کیا جائے تو یسر یہ تو واقع ہوگا اس وقت میں جب کہ اس کے پاس بہت سارے غلام ہوں، کثیر سواریاں ہوں، مختلف اس کے مددگار ہوں اور ضرورت کا ہر سامان ہو، بلکہ ضرورت سے زیادہ سامان ہو اور مال کثیر ہو، تو یہ قدرت میسرہ ہے، لہذا اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ تو اگر قدرت ممکنہ کا وجود ہو گیا کہ زاد و راحلہ پر وہ قادر تھا تو حج لازم ہو گیا۔ اب اگر قدرت فوت بھی ہو گئی تب بھی حج اپنے حال پر باقی رہے گا۔ اب اگر یہ کر لے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہ کر سکا تو اس کا ثمرہ ضائع ہوگا گناہ گار ہونے کے حق میں یا وصیت کرنے کے حق میں، کہ یا تو یہ اس حج کے کرنے کی وصیت کر جائے یا پھر یہ گناہ گار رہے گا۔ ایسی صدقہ فطر یہ ثابت ہوتا ہے قدرت ممکنہ سے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ صدقہ فطر کے وجوب کے لیے حولان ہول کا ہونا شرط نہیں ہے اور مال کا بڑھنے والا ہونا بھی شرط نہیں ہے، بلکہ اگر عید کے دن وہ انسان مالک نصاب تھا تو اس پر صدقہ فطر واجب ہو گیا۔ اب اگر بعد میں وہ نصاب ہلاک بھی ہو گیا تو صدقہ فطر اس سے ساقط نہیں ہوگا بلکہ اپنے حال پر باقی رہے گا۔ البتہ اس سے متعلق امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر کے وجوب کے لیے نصاب کا مالک ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی انسان ایسا ہے جو ایک دن کے روزی سے زائد کا مالک ہے، ایک دن کی روزی کی زیادہ کا مالک ہے، تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ کہنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ اگر یہ کہا جائے کہ جو اس دن کی روزی کا مالک ہے وہ صدقہ فطر دے، تو ایک دن کی روزی کا وہ مالک ہے اور دوسرے دن کا جو کھانا اس کے پاس تھا اس کو صدقہ فطر میں دے دے، تو اس میں قلب موضوع لازم آئے گا۔ قلب موضوع یہ کہ موضوع اور مقصد تو یہ ہے کہ غریب کو مال دیا جائے، اس کو صدقہ دیا جائے تاکہ اس کی ضرورت پوری ہو، وہ مالدار بن سکے، اور یہاں پر معاملہ الٹا ہو جائے گا کہ آج یہ اس مال کو صدقہ دے دے گا اور کل کو خود ہی یہ محتاج اور فقیر بن جائے گا،
تو خود اسی صدقے کا سوال کرے گا، اسی کا مطالبہ کرے گا، یہ درست نہیں ہے۔ میرا ترجمہ لگا لے، بات یہاں تک مکمل ہوئی۔ فرماتے ہیں بخلاف الاولی، پہلے کے برخلاف، حتی لا یسقط الحج، یہاں تک کہ حج ساقط نہیں ہوگا، وصدقۃ الفطر، اور صدقہ فطر ساقط نہیں ہوگا، بہلاک المال، مال کے ہلاک ہونے سے۔ بیان للممکنہ بطریق المقابلہ، یہ قدرت ممکنہ کا بیان ہے بطریق مقابلہ، یعنی ان بقاء القدرت الممکنہ لیس بشرط لبقاء الواجب، یعنی قدرت ممکنہ کی بقا یہ شرط نہیں ہے واجب کی بقا کے لیے، لأنہ شرط محض، اس لیے کہ یہ محض شرط ہے، ولا یشترط بقاؤہ، اور اس قدرت کی بقا کی شرط نہیں لگائی جاتی۔ کالشہود فی باب النکاح، جیسے کہ باب نکاح میں گواہ، فإذا زالت القدرت الممکنہ، تو جب قدرت ممکنہ زائل ہو گئی، یبقى الواجب، تو واجب علی حال ہی باقی رہے، ولہذا یبقى الحج وصدقۃ الفطر بہلاک المال، یہی وجہ ہے کہ حج اور صدقہ فطر مال کے ہلاک ہونے سے بھی باقی رہتے ہیں۔ لأن الحج يثبت بالقدرة الممکنہ، اس لیے کہ حج کا ثبوت ہوتا ہے قدرت ممکنہ سے، لأن الزاد القلیل والراحلہ الواحدہ ادنى ما يتمكن به المرء من اداء الحج، اس لیے کہ تھوڑا سا زیادہ راہ اور ایک سواری وہ ادنا قدرت ہے کہ جس کی وجہ سے انسان قادر ہوتا ہے حج کے ادا کرنے پر۔ وأما اليسر، اور اس میں آسانی اور یسر، فإنما يقع بخدم ومراكب كثيرة، تو یہ تو واقع ہوگا کثیر خادموں اور کثیر سواریوں سے، وأعوان مختلفہ، اور مختلف مددگاروں سے، ومال کثیر، اور کثیر مال سے۔ فإذا فاتت القدرت يبقى الحج على حاله، تو جب قدرت فوت ہو گئی تو حج اپنی حال پر باقی رہے گا، ويظهر ذلك في حق الاسم، اور یہ ظاہر ہوگا گناہ کے حق میں، والعیسیٰ، اور فدیے کے وصیت کے حق میں۔ وكذا صدقۃ الفطر، اور ایسی صدقہ فطر تثبت بالقدرت الممکنہ، یہ ثابت ہوتا ہے قدرت ممکنہ سے۔ الا ترى، کیا نہیں دیکھتے، انه لم يشترط فيها حولان الحول، کہ اس میں حولان حول اور نما بڑھوتری کی شرط نہیں لگائی جاتی، بل لو هلك النصاب في يوم العيد، بلکہ اگر نصاب ہلاک ہو گیا عید کے دن میں، تجب علیہ الصدقۃ، تو اس پر صدقہ واجب ہے۔ فاذا فاتت هذا النصاب، تو جب یہ نصاب فوت ہو گیا، یبقى علیہ الواجب، تو اس پر واجب باقی رہے گا اپنے حال پر۔ وعند شافعی، اور امام شافعی کے نزدیک، کل من یملک قوتا فاضلا عن یومہ، کہ ہر ایک وہ انسان جو مالک ہو اس دن کی روزی سے زیادہ کا، اس دن کی روزی سے زیادہ کا مالک ہو، تجب علیہ الصدقہ، تو اس پر صدقہ واجب ہے، ولا یشترط ملک النصاب، اور امام شافعی کے نزدیک ملک نصاب کی شرط نہیں لگائی جاتی۔ قلنا، ہم کہیں گے، یلزم فی ھذا قلب الموضوع، اس میں قلب موضوع لازم آئے گا، یعنی مالک نصاب نہ ہو پھر بھی صدقہ فطر واجب ہو، ایک دن سے زائد روزی کا مالک ہو تو صدقہ فطر واجب ہے، اس میں قلب موضوع لازم آئے گا۔ بأن يعطي اليوم الصدقہ، بہی طور کہ آج وہ صدقہ دے دے، ثم يسأل منه غدا تلك الصدقہ، پھر کل وہ اسی عین صدقہ کا سوال کرے، یہ درست نہیں ہے، اس لیے صدقہ فطر اسی پر واجب ہوگا جو مالک نصاب ہو۔ ثم لما فرغ المصنف عن بیان حسن المامور به، یہاں تک بیٹا معمور بھی کے حسن کا بیان ہوا، حسن لعینہ حسن لغیرہ سے متعلق تفصیل کا ذکر ہوا۔ اب یہاں سے مصنف اس کے جواز کے بیان میں شروع ہوتے ہیں، مناسبت اور جامعیت کے لحاظ سے اس کے جواز کے بیان میں۔ سنیں جواز سے مراد کیا ہے، تو یہاں سے مصنف یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر معمور بھی، معمور کو مکلف اگر اس فعل معمور کو ادا کر دے تمام افعال کی رعایت کرتے ہوئے، شرائط و ارکان کی رعایت کرتے ہوئے، تو کیا ہمارے لیے یہ جائز ہے کہ ہم اس کے ادا کرنے سے ہی اس پر جواز کا حکم لگا دیں؟ جواز سے مراد کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انسان اپنے ذمے سے بری الذمہ ہو گیا کہ اگر اس نے نماز کے تمام ارکان و شرائط کی رعایت کرتے ہوئے نماز کو ادا کر دیا، تو کیا اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ انسان بری الذمہ ہو گیا؟ یا توقف کیا جائے یہاں تک کہ اس کے ارکان و شرائط کے صحیح ہونے پر کوئی دلیل خارجی ہو جائے؟ مثلا اس نے وضو کیا تو پانی کی طہارت پر دلیل خارجی آ جائے، یا دوسرے شرائط کے صحیح ہونے پر دلیل خارجی لازم آ جائے، تو کیا دوسرے شرائط وغیرہ کے صحیح ہونے پر دلیل خارجی کا انتظار کریں، توقف کریں، یا ظاہر کے اعتبار سے دیکھتے ہوئے یہ کہہ دیا جائے گا
کہ یہ اپنے ذمے سے فارغ ہو گیا. اس کے بارے میں مصنف نے یہاں سے ذکر فرمایا. فرماتے ہیں بعض متکلمین نے تو یہ کہا ہے کہ ہم یہ حکم نہیں لگائیں گے، یعنی یہ نہیں کہیں گے کہ یہ بری ذمہ ہو گیا، یہاں تک کہ ہم خارج میں یہ بات کو جان لیں کہ یہ انسان تمام شرائط اور ارکان کا جامع تھا. کہ جب تک دلیل خارجی سے یہ پتہ نہ چل جائے کہ یہ انسان تمام ارکان و شرائط کا جامع تھا، اس وقت تک ہم اس کے لیے ذمے سے بری ہونے کا حکم نہیں لگائیں گے. یہی وجہ ہے کہ اگر کسی انسان نے حج کو جماع کے ذریعے فاسد کر دیا، حالت احرام میں جماع کرنا جائز نہیں، لیکن اگر جماع کر لیا تو حج فاسد ہو جاتا ہے. تو اگر وقوف عرفہ سے پہلے اس نے جماع کے ذریعے حج کو فاسد کر دیا تو اس کا حج خراب ہو جائے گا. اس کو حکم ہوگا کہ آئندہ دوسرا حج ادا کرے، لیکن اس کے باوجود یہ مامور ہے ادائیگی کا کہ جو افعال وغیرہ ہیں ان کو یہ ادا کرے. لیکن یہ جو افعال اب ادا کرے گا یہ ادا نہیں ہوں گے بلکہ یہ بعد میں اگلے سال میں ان کی قضا کرے گا. تو یہی وجہ ہے کہ اس کا یہ فعل صحیح نہیں ہوا کہ خارج سے اس پر دلیل ثابت نہیں ہوئی. فرماتے ہیں ثم لما فرغ المصنف عن بیان حسن المامور به، پھر جب مصنف مامور به کے حسن کے بیان سے فارغ ہوئے، شرع فی بیان جوازہ مناسبتا و اضطرادا، تو اس کے جواز کے بیان میں شروع ہوئے مناسبت اور اضطراد کے اعتبار سے، مناسبت اور جامعیت کے لحاظ سے. جواز سمجھ گئے کہ یہ کہنا جائز ہے کہ یہ اپنے ذمے سے بری ہو گیا، یہ خارج کی دلیل کا التزام کیا جائے. فقال، تو فرمایا وهل تثبت صفت الجواز للمامور به، کیا مامور به کے لیے صفت جواز ثابت ہوگی اذا اتا بھی، جب وہ اس کو ادا کر دے. قال بعض المتکلمین لا، تو بعض متکلمین نے کہا نہیں، یعنی صفت جواز ثابت نہیں ہوگی، یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ بری ہو گیا. یعنی اختلافوا فی انه اذا ادى المامور به، یعنی اختلاف کیا اس بارے میں کہ جب اس نے مامور به کو ادا کر دیا، مکلف نے مامور به کو ادا کر دیا، مع رعایت الشرائط والارکان، تمام شرائط اور ارکان کی رعایت کرتے ہوئے، فہل یجوز لنا، تو کیا ہمارے لیے جائز ہے ان نحکم، کہ ہم فیصلہ کر دیں، ہم حکم لگا دیں بمجرد اتیانی، محض اس کے آنے کرنے کی وجہ سے، بالجواز، جواز کا یعنی اس سے بری ہونے کا. او نتوقف، یا ہم توقف کریں فی اس میں حتی یظہر دلیل خارجی، یہاں تک کہ کوئی دلیل خارجی ظاہر ہو جائے، یدل علی طہارت الماء وسائر الشرائط، جو پانی کی طہارت اور دوسرے شرائط کے صحیح ہونے پر دلالت کرتی ہو. فقال بعض المتکلمین، تو بعض متکلمین نے کہا لا نہیں، لا نحکم بھی، ہم اس کا حکم نہیں لگائیں گے، صفت جواز کا حکم نہیں لگائیں گے، حتی نعلم من خارج، یہاں تک کہ ہم خارج سے جان لیں انہ مستجمع للشرائط والارکان، کہ یہ انسان تمام شرائط و ارکان کا جامع ہے. الا ترى، کیا نہیں دیکھتے انہ من افسد حج بالجماع قبل الوقوف، کہ جس انسان نے جماع کے ذریعے حج کو فاسد کر دیا وقوف سے پہلے، فهو مأمور بالاداء شرعا، تو شرعاً وہ ادا کا مامور ہے، یعنی شرعاً حکم یہ ہے کہ پورے افعال کو ادا کرے، بالمضی علی افعال، افعال پر گزر کر، مع انہ لا یجوز المؤدى اذا ادى، باوجود اس کے کہ یہ مؤدہ جائز نہیں ہے جبکہ یہ اس کو ادا کرے. فیقضی من قابل، تو آئندہ سال اس کی قضا کرے گا. تو بعض متکلمین نے تو یہ کہا کہ ہم ظاہر کے اعتبار سے حکم نہیں لگائیں گے جب تک دلیل خارجی سے نہ جان لیں. والصحیح عند الفقهاء، لیکن فرماتے ہیں صحیح یہ ہے کہ فقہاء کے نزدیک انہ تثبت به صفت الجواز للمامور به، کہ مامور به کے لیے صفت جواز ثابت ہو جائے گی، یعنی اگر تمام ارکان اور شرائط کی رعایت کرتے ہوئے اس کو ادا کر دیا تو ہم یہ کہیں گے کہ ہاں یہ انسان بری ہو گیا، اور کراہت بھی منتفی ہو جائے گی. تو مذہب صحیح یہی ہے کہ فعل کے کرنے سے صفت جواز مامور به کے لیے صحیح ہو جاتی ہے، ثابت ہو جاتی ہے. ورنہ اگر یہ کہا جائے کہ نہیں مامور به کے ادا کرنے سے صفت جواز کا ثبوت نہیں ہوگا بلکہ خارجی دلیل کا ہونا ضروری ہے، تب تو تکلیف ما لا یطاق لازم آئے گی، تکلیف ما لا یطاق لازم آئے گی، جس کا انسان مکلف نہیں ہے. البتہ ہاں اگر کسی نے تمام ارکان و شرائط کی لحاظ اور رعایت کرتے ہوئے ادا کر دیا تو حکم تو یہی ہے کہ بری ہو گیا، لیکن بعد میں اگر دلیل خارجی سے یہ ثابت ہو گیا کہ اس کا یہ فعل صحیح نہیں ہے، مثلا بعد میں دلیل خارجی سے یہ ثابت ہو گیا کہ جس کپڑے کو پہن کر نماز پڑھی تھی وہ کپڑا ناپاک تھا، یا بعد میں دلیل خارجی سے یہ ثابت ہو گیا کہ جس جگہ پر نماز پڑھی تھی وہ ناپاک تھی، یا دلیل خارجی سے یہ ثابت ہو گیا کہ جس پانی سے وضو کیا تھا وہ پانی ناپاک تھا، تو اب حکم ہوگا اس کے اعادے کا،
वस्सही इंदल फुक़हा, और सही फुक़हा के नज़दीक अन्नहु तस्बुतु बिही सिफ़तुल जवाज़, कि इससे सिफ़त जवाज़ साबित होगी मामूर बिही के लिए, व इंतिफ़ाउल कराहा, और मामूर बिही से कराहत भी मुंतफ़ी होगी। ए अल मज़हबु सही इंदना, यानी हमारे नज़दीक सही मज़हब ये है, अन्नहु तस्बुतु बिमुजर्रद इजादिल फ़िल सिफ़तुल जवाज़, कि साबित होगी मैं ईजाद फ़िल सही सिफ़त जवाज़ मामूर बिही के लिए। वह हुसूलुल इम्तिसाल, और वह हुसूलुल इम्तिसाल अला मा कुल्लिफ़ बी, और वो ऐसा अमल करना है जैसे कि उसको मुकल्लफ बनाया गया, जैसे उसको मुकल्लफ बनाया उसी के मुताबिक अवामिर पर अमल करना है। व इल्ला यलज़मु तकलीफ़ मा ला युताक़, वरना तो तकलीफ मा ला युताक़ लाजिम आएगी। सुम्मा इज़ा ज़हर अल फ़सादु बिदलीलिन मुस्तक़िल्लिन बादहु, फिर अगर फसाद ज़ाहिर हो जाए उसके बाद मुस्तकिल दलील के जरिए, युईदुहु, तो ये उसका इआदा करे। वअम्मल हज फ़क़द अद्दा, हज का जो इमाम शाफ़ी ने इस्तिदलाल किया उसका जवाब देते हैं, फरमाते हैं फ़क़द अद्दा बिहाज़िल अहराम, रहा हज तो इसने इस एहराम के जरिए इसको अदा कर लिया है। व फ़रग़ अन्हु, और उससे फारिग हो चुका है। वल अम्रु बिहज्जिन सही, अब रहा ये कि उसको हुक्म क्यों दिया गया आइंदा साल हज करने का, फरमाते हैं आइंदा साल हज सही का हुक्म देना फिलहाल में काबिल, आइंदा साल में भी अम्र मुबतदीन, ये एक नया अमर है, अमर इब्तिदाई है, नए सिरे से उसको हज करने का अमर देना है। वइंदा अबू बकर अर्राज़ी ला यसबुतु बिमुतलक़िल अम्र इंतिफ़ाउल कराहत, और हम मतन की इबारत में ये कहा ना कि कराहत भी मुंतफ़ी हो जाएगी, तो इमाम अबू बकर राज़ी ये कहते हैं कि सिफ़त जवाज़ का सबूत तो होगा लेकिन कराहत मुंतफ़ी नहीं होगी, क्योंकि अगर कोई इंसान असर की नमाज शाम के वक्त में, असर के गुरूब के वक्त में बिल्कुल पढ़ रहा है तो नमाज तो सही होती है लेकिन कराहत मुंतफ़ी नहीं होती, कराहत मुंतफ़ी नहीं होती। हमारी तरफ से उसका जवाब ये है कि यहाँ पर जो कराहत है वो नफ्स फ़ेल में नहीं है बल्कि गैर की बुनियाद पर है कि इस वक्त में नमाज पढ़ना ये बुतों की पूजा के मुशाबे है। वइंदा अबी बकर अर्राज़ी, और अबू बकर राज़ी के नज़दीक ला यसबुतु बिमुतलक़िल अम्र इंतिफ़ाउल कराहत, मुतलक़ अम्र से कराहत मुंतफ़ी नहीं होगी। लिअन्ना असरा यौमिही माअमूरुन बिल अदा, इसलिए कि उसी दिन की असर की नमाज ये मामूर है अदा के साथ, मा अन्नहु मकरूह शरअन, बावजूद इसके कि शरअन मकरूह है। वह तवाफ़ मुहद्दिसन बिल मामूरुन भी, और हदस में तवाफ़ ये मामूर भी है, मा अन्नहु मकरूह शरअन, बावजूद इसके कि ये मकरूह है शरअन। कुल्ला हम जवाब देंगे ज़ालिकल कराहतु लैसा फ़ी नफ्सिल मामूर बिही, ये कराहत नफ्स मामूर बिही में नहीं है, बल लिमाना खारिज, बल्कि माने खारिज की बुनियाद पर है। और वो असर के वक्त में नमाज पढ़ना वो तशबीह बिइबादत शम्स, और वो तशबीह है बुतों की पूजा से, सूरज की पूजा से। वकौनु ताइफ मुहद्दिसन, और तवाफ वाली सूरत में ताइफ तवाफ करने वाले का मुहद्दिस होना। व मिस्लु हाज़ा गैर मुज़िर, और ये मुज़िर नहीं है, मुज़िर नहीं है, इसलिए इसके ज़रिए एतराज़ करना, इस्तिदलाल करना ये दुरुस्त नहीं।